السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ناظرین حضرات؟ میں قاری حفیظ الرحمان۔ آج نور محمدی کا ذکر کرنا ہے، سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھ کو بتلائیے کہ سب چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور یعنی میرا یعنی اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ پھر وہ نور جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت، نہ دوزخ، اور نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ جن تھا، نہ انسان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نے نور کے 4 حصے کیے۔ ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، اور تیسرے سے عرش، اور چوتھے سے زمین و آسمان، اور کل مخلوق کو پیدا کیا۔ سب دیکھو نور محمد کا، سب بیچ ظہور محمد کا، جبریل مقرب خادم ہیں، سب جا مشہور محمد کا۔ کہیں عاشق و یعقوب ہوا، کہیں یوسف و محبوب ہوا، کہیں صابر و ایوب ہوا، سب دیکھو نور محمد کا۔ کہیں موسیٰ و کلیم ہوا، کہیں عیسیٰ روح علیم ہوا، کہیں ہارون و ندیم ہوا، سب دیکھو نور محمد کا۔ کہیں ابراہیم خلیل ہوا، آگے نمرود میں دخیل ہوا، کہیں صابر اسماعیل ہوا، سب دیکھو نور محمد کا۔ کہیں یار کہیں بیگانہ ہے، کہیں شمع کہیں پروانہ ہے، کہیں دانا ہے، سب دیکھو نور محمد کا۔ کہیں غوث افضل کہلوایا، کہیں قطب بھی نام دہرایا، کہیں دین امام کہوایا، سب دیکھو نور محمد کا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جتنے رسول اور نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں، وہ ایک قوم اور ایک ملک کے واسطے بھیجے تھے۔ ان کی رسالت نہ عام اور نہ ہمیشہ رہنے والی شریعت کی حفاظت کا انتظام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام آدمیوں اور جنوں کا رسول اور نبی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور شریعت قیامت تک جاری رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی پیدا کیا گیا اور نہ قیامت تک پیدا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں قریشی لوگوں کے اعلیٰ خاندان میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، اور دادا کا نام عبد المطلب، اور پردادا کا نام ہاشم۔ اس زمانے میں تمام دنیا کے اندر کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ بتوں کی، آگ، پانی کی، چاند سورج کی، تاروں کی اور درختوں کی پوجا یعنی عبادت کرتے تھے۔ یہود اور عیسائی لوگوں کا ظہور تھا۔ بتوں کو خدا اور حاجتوں کو پورا کرنے والا سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ شریف میں 360 بت پتھر، تانبے، چاندی اور سونے وغیرہ کے بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کو سجدہ کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر گھر میں ایک بت پوجا پاٹ کے لیے ہر آدمی نے رکھوا رکھا تھا۔ ایسی بھی بے سمجھی اور جہالت کے زمانے میں کفر و شرک کے اندھیرے میں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایسا چمکا جیسا کہ 14ویں رات کا چاند بدری سے نکل آتا ہے۔ تمام زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت اور روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے کرم کا رسالت معاف کیا کہنا، ثواب ہو گئے سارے عذاب کیا کہنا۔ پہلی سب کتابوں کو کر دیا منسوخ، رسول پاک تمہاری کتاب کیا کہنا۔ خدا بھی چاہے خدا کی خدائی بھی چاہے، خدا بھی چاہے خدا کی خدائی بھی چاہے، تمہاری چاہ کا رحمت معاف کیا کہنا۔ شفیع حشر رسول کریم ختم رسل حبیب پاک تمہارے خطاب کا کیا کہنا۔ رسول پاک کی شہرت کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قصور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوئی۔ اس وقت انہوں نے عرض کیا، اے رب، مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل بخش دے اور میرے قصور معاف کر۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم نے محمد کو کیسے جانا؟ عرض کیا اے رب میں نے ان کو اس طرح پہچانا کہ جب آپ نے مجھ کو پیدا کیا اور میرے میں جان ڈالی تو میں نے اوپر کو اپنا سر اٹھایا تو عرش آدم کے پایوں پر یہ کلمات لکھے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب میں یہ سمجھا تھا کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ کسی ایسے ہی کا نام لکھا ہوگا کہ جو آپ کے نزدیک تمام مخلوقات سے زیادہ پیارا اور محبوب ہوگا۔ ارشاد ہوا اے آدم تم خوب سمجھے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ایسے ہی ہیں۔ ہم نے ان کے طفیل سے تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری توبہ قبول کی۔ اے آدم ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو مخلوق کو بھی پیدا نہ کرتے۔ ہم ان کو تمہاری اولاد میں پیدا کریں گے، وہ آخری زمانے میں ہمارے رسول ہوں گے۔ فلک پر ہے غوغا ہمارے نبی کا، زمین پر ہے چرچا ہمارے نبی کا، وہ ہوتے نہ پیدا تو دنیا نہ ہوتی۔ یہ دنیا ہے جلوہ ہمارے نبی کا، نہ کوئی ثانی فلک پر زمین پر، نہ کوئی ثانی فلک پر زمین پر ہمارے خدا کا، ہمارے نبی کا۔ ادب سے فرشتوں نے سر کو جھکایا، جہاں نام آیا ہمارے نبی کا۔ کوئی بے نوا ہو کوئی بادشاہ ہو، ہے سب کو سہارا ہمارے نبی کا۔ ہے عرش بریم کے قدموں کے نیچے عرش بریم کے قدموں کے نیچے وہ رتبہ ہے اونچا ہمارے نبی کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ آخری زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے جو نبیوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ اے لوگو میں اپنے خدا کی طرف سے کچھ عرصے کے لیے جانے والا ہوں اور میرے بعد احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ اللہ کے سچے رسول ہوں گے اور وہ تم کو اللہ کے احکام بتلائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اللہ تعالیٰ فرمایا اے ابراہیم ہم نے تمہاری دعا قبول کی، ہم تمہارے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں اپنا محبوب رسول پیدا کریں گے اور وہ ہمارے احکام ایسی امت کو پہنچائیں گے جو سب نبیوں کی امتوں سے اچھی امت ہوگی۔ مرحبا صلی اللہ عزت و شان محبوب، بن گیا عرش مولا پہ مقام محبوب۔ کہیں طہا کہیں یاسین کہیں مزمل، کیا خوب ہیں لکھے نام و نشان محبوب۔ آئے گی قبر سے بھی ہائے محمد کی صدا، لے چلے قبر میں ہمدرد نہان محبوب، لے چلے قبر میں ہمدرد نہان محبوب۔ اس لیے ملے گی ہم کو دربار خدا میں عزت کہ بڑی عرش معلیٰ سے شان محبوب۔ اب میں انشاءاللہ سورہ مائدہ کا چوتھا رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔
میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائیو، تم پر خدا نے جو احسان کیے ان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تم کو اتنا کچھ عنایت کیا کہ اہل عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو بھائیو، تم ارض مقدس یعنی ملک شام میں جسے خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے، چل داخل ہو، لکھ رکھا ہے، چلو داخل ہو، اور دیکھنا مقابلے کے بعد پیٹھ نہ پھیرنا ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ ہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں داخل ہوں گے۔ جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملہ کر دو۔ جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔ وہ بولے کہ موسیٰ تک وہ لوگ وہاں ہیں، وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جا سکتے۔ اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے التجا کی کہ پروردگار، میں نے اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، اور تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دے۔ خدا نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے، اور جنگل کی زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ تو ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ